بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ایک مناظرہ ہوا ہے جناب قادیانی مربی عظیم بٹ صاحب سے، اور یہ واٹس ایپ کے اوپر ان کا نمبر بھی آپ ملاحظہ کر لیں، یہ جرمنی کا نمبر ہے، عظیم بٹ نام ہے، اور یہ بہت قادیانی مرزیوں کے اندر ان کا بڑا نام ہے جناب، کافی قدور قادیانی مربی ہیں، اور ان سے مناظرہ بھی جاری ہے، لیکن جو آج کی گفتگو ہوئی ہے وہ میں یہاں اس کی ویڈیو بنا کے لانچ کر رہا ہوں۔ مناظرے کا موضوع ہے ختم نبوت اور اجراء نبوت۔ چونکہ یہ پچھلے دنوں قادیانی مربی مائنڈ روسٹر میر سلیم نام کا، اس کے ساتھ مناظرہ طے پایا تھا اجراء نبوت ختم نبوت کے موضوع پر، تو وہ مربی کس طریقے سے بھاگا تھا اور اس نے پھر جناب کس طریقے سے وقت برباد کیا تھا، ہر روز 1.5 گھنٹہ گفتگو کر کے آخر میں وہ وقت برباد کر کے نکل گیا۔ تو یہ قادیانی مرزائیوں نے بہت زیادہ شور مچایا کہ جناب یہ ختم نبوت اور اجراء نبوت کے اوپر یہ مولوی گفتگو نہیں کر سکتے، یہ دیکھو بھاگ جاتے ہیں، تو بڑا شور انہوں نے مچایا۔ اسی سلسلے میں یہ قادیانی مربی عظیم بٹ کو ہم نے اپنے گروپ کے اندر ایڈ کیا، لیکن یہ مربی صاحب وہاں سے لیفٹ کر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے، تو یہ پرسنل کے اندر یہ مناظرہ ہوا ہے۔ تو یہ مناظرے کی مکمل کارروائی آپ کے سامنے ہے، یہ اس کی قسط اول ہے، پارٹ 1 ہے، تو مزید جب پارٹ بنیں گے تو دیگر جو اقساط ہوں گی وہ ہم اپنے چینل یوٹیوب ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آئیے جی آج کی گفتگو سماعت کر لیں۔ السلام علیکم شاہ جی، آپ مجھے کوئی کسی گروپ میں ایڈ کر دیں، کبھی کسی گروپ میں، یہاں پہ آپ اپنا 1-2 بندہ ایڈ کر لیتے ہیں تو ختم نبوت کے بارے میں مجھ سے بات کر لیں۔ آپ کو کتنے دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ میرے ساتھ کرتے نہیں، اور کبھی کسی گروپ میں مجھے ڈال دیتے، کسی گروپ میں ڈال دیتے۔ اگر بات کرنی ہے تو بے شک آپ اپنا 1-2 بندہ ایڈ کر کے اس میں تو گروپ بنا کے بات کر لیتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نہیں کر رہی تو مجھے برائے مہربانی کسی گروپ میں ایڈ نہ کریں۔ خدا حافظ جی دوستو، میں نے ان کو یہ ٹیکسٹ کیا ہے کہ اسکائپ پر آ جائیں اور کس موضوع پر بات کریں گے، یہ میں نے ٹیکسٹ کیا ہے، اور اس مناظرے میں جو ٹیکسٹ ہم نے کیے ہیں وہ بھی آپ توجہ سے پڑھیے گا۔ آپ واٹس ایپ پہ بات کریں، موضوع ہے ختم نبوت۔ اگر آپ نے بات کرنی ہے آپ 1-2 بندے اور ایڈ کر لیں، گروپ بنا لیں، تو واٹس ایپ پہ بات چلے گی۔ جتنی دیر ہماری بات اپنے دلائل آپ سامنے رکھیں، ہمارے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ سوالوں کہ جواب دیں، ختم نبوت ہمارا موضوع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے، ہم کہتے ہیں کہ کھلا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کھلا یا بند ہے، قرآن سے کیا ثابت ہوتا ہے یا حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر کھلا ہوا تو پھر ہم اس کی طرف جائیں گے۔ اچھا، اگر کھلا ہوا ہے تو کون آیا ہے یا کون آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا میرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے یا بند ہے، تو آپ بتائیں۔ اس پہ بات کرنی ہے تو پھر میں آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پہ تیار ہوں۔ جی جناب قادیانی مربی عظیم بٹ صاحب، بہت عرصے کا آپ ہمیں جناب یہاں واٹس ایپ کے اوپر تنگ کر رہے ہیں، ہر دوسرے دن آپ کا میسج آیا ہوتا ہے مناظرہ نہیں کرنا، مناظرہ نہیں کرنا، اور میں نے ہر دفعہ آپ کو یہ کہا کہ اسکائپ کے اوپر آ جائیں، آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ اسکائپ پر آپ لوگ دوڑ گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، واٹس ایپ کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے، ٹھیک ہے جی؟ لائیں کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل پیش کریں۔ قرآن کی پیش کرنی ہے، حدیث کی پیش کرنی ہے، یا کسی اور کتاب سے پیش کرنی ہے؟ دلیل پیش کریں، جلدی کریں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، میں کہتا ہوں کہ قرآن پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اعلان نہیں کیا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔
جب اعلان نہیں کیا تو میں آپ کو کیا بتاؤں؟ آپ بتائیں، اگر بند ہے تو پھر بتائیں جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اور اس ضمن میں دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے کیا وہ بطور نبی آئیں گے یا بطور نبی نہیں آئیں گے یا صرف امتی ہوں گے؟ ان کا سٹیٹس آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ اگر نبوت کا دروازہ بند ہے تو پھر وہ جو نبی ہے وہ کیسے نبی ہوں گے؟ کیونکہ وہ زمانے کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی آئیں گے۔ جی جناب عظیم بٹ صاحب، اسی ایک وجہ سے میں نے آپ کو بار بار اسکائپ کے اوپر بلایا تھا، صرف یہی وجہ تھی۔ وہ وجہ سامنے آ گئی، آپ کی پہلی آڈیو سے ہی پتہ چل گیا۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو میں نے کہا اس کے اوپر دلیل دے دیں، تو اب آپ دیکھیں وہ مزید آگے نئے سوال کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی ڈیبیٹ اور یہ ہوتا ہے مناظرہ۔ میں نے آپ سے دلیل پوچھی ہے، آپ نے مزید اور مجھ سے 2 سوال کر دیے ہیں۔ میں تو سوال کے جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے آپ دلیل تو دیں نا۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کی دلیل دیں۔ اب دیکھیں آپ کی آڈیو پہ آڈیو آئے گی، مناظرہ کوئی ہونا کو نہیں اور لوگوں کا وقت ایسے برباد ہوگا۔ تو یہ ہوتے ہیں ڈرامے آپ لوگوں کے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اسکائپ کے اوپر آئے، آمنے سامنے کی گفتگو کریں۔ آپ نے مناظرہ کو نہیں کرنا، ڈرامے کرنے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ تو بٹ صاحب آپ اگر ایسے ہی کرنا ہے تو آپ چھوڑ دیں بات، مزید آگے بات نہ کریں۔ اگر بات کرنی ہے تو بس جو سوال کیا گیا اس کا جواب دے۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل دے دیں، پھر اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ بھائی جب ایک چیز جاری ہے وہ بند ہی نہیں ہوئی اور کہیں پہ اعلان نہیں کیا گیا تو پھر میں وہاں پہ کیا آپ کو دلیل دوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز جاری تھی وہ بند ہو گئی، تو آپ پہلے بتائیں کہ بند کیسے ہوئی؟ تو پھر اگر آپ نے دلیلیں دی کہ بند ہو گئی اور جو ہے اس کے لیے پھر مجھے دلیل دینی پڑی کہ نہیں بند نہیں ہے، یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر بات ہوگی نا۔ آپ پہلے جو چیز بند ہی نہیں ہوئی اس کو میں کیا کہوں کہ اچھا جی بند نہیں ہوئی؟ وہ بند ہوئی ہی نہیں، کیونکہ وہ شروع سے آدم کی جو ہے وقت سے جاری تھی اور بند ہی نہیں ہوئی۔ تو آپ مجھ سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں جو کہ سوال جو ہے ایک طرح کا بنتا نہیں۔ اگر آپ کا سوال آپ کا بنتا ہے تو پھر کوئی دلیل دے آپ کا سوال کیسے بنتا ہے۔ پھر بتائیں کہ جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ بند ہو گیا، تو پھر میں بتاؤں گا اچھا جی یہ اعلان ایسے نہیں ہے، یہ اعلان نہیں کیا، جاری ہے وہ چیز۔ چلیں شکر ہے، کچھ تو آپ نے اس کے اوپر کلام کیا۔ دیکھیں نا آپ کی واضح ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی قادیانیت مرزیت کی کہ آپ لوگ بغیر دلیل کے، کوئی آپ کے لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے کہ یہ جو آپ ڈنڈورا پیٹتے ہیں جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، نبی اور بھی آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی آڈیو کے اندر واضح کر دیا بالکل کہ ہمارے پاس دلیل تو کون ہی ہے۔ تو ہم صرف آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ کون سا ہے بند ہوا ہے، اور مسلمان کیوں کہتے ہیں جی نبوت کا سلسلہ بند ہے۔ تو چلیں یہ آپ کی واضح سٹیٹمنٹ آ گئی۔ تو آپ کی اس ایک آڈیو نے جو ہے نا مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا ثابت کر دیا، کذاب ثابت کر دیا کہ مرزا غلام قادیانی پوری زندگی جو نا وہ دلائل دیتا رہا، لیکن قادیانی امت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ آج ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی 70-80 کے قریب جو کتابیں وہ ساری بری پڑی ہیں، یہی اعلان کرتے ہوئے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، میں بھی نبی ہوں، دیکھو نا نبوت کا سلسلہ جاری ہے، میں بھی نبی ہوں، یہ دیکھو یہ دلیل تو یہ دلیل تو یہ دلیل۔ تو وہ آپ لوگوں کا نبی پوری زندگی شور مچاتا رہا، لیکن اس کی امت اٹھ کے کہتی ہے نہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں، ہوا کے اندر تیر پھینک رہے ہیں کہ بھائی نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور شاہ جی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اس مناظرے سے بھاگ جائیں گے یا مناظرہ ہار جائیں گے، یہ دونوں صورتیں ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں نکلے گی، میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں۔ اب اگر قرآن میں کہیں کوئی اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کیا ہے تو بتا دیں، آپ کے پاس ہے نا دلیل، آپ بتا دیں کہ چاہیے یہ اعلان ہوا ہے، آپ کے پاس اگر دلیل ہے تو وہ دے دیں۔ چلو اگر آپ سمجھتے ہمارے پاس نہیں، وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا نہیں، تو آپ کے پاس ہے تو وہ دے دیں پھر۔ چلیں جی وہ یہ گو اور یہ میدان ابھی پتہ چل جاتا ہے کون بھاگتا ہے، وہ بھاگنا آپ کا تو ابھی پتہ چل گیا۔ میں نے آپ سے دلیل پوچھی تھی نبوت کے جاری رہنے کی، آپ نے کہا جی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
وہ تو ابھی پتہ چل گیا. پھر اوپر سے آپ نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ جماعت احمدیہ کے پاس قادیانی مرزائیوں کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں, بغیر دلیل کے باتیں کرتے ہیں, جبکہ مرزا قادیانی پوری زندگی دلائل دیتا رہا. آئیے جی میں آپ کو دلیل پھر دیتا ہوں کہ مسلمان کس طریقے سے مانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. یہ سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر 40 ہے مسلمانوں والے قرآن کی, اور قادیانیوں کا جو قرآن ہے اس کی یہ 41 نمبر آیت ہے. اور اس آیت کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ محمد تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں, بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے, اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو اس آیت میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے, اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے آخری, اور آخری جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ نے اس کا اعلان کر دیا ہے تو اس کے بعد کسی کو کوئی جرت نہیں ہوتی کسی قادیانی مرزائی کو یا مرزا قادیانی کو کہ وہ اٹھ کے کہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. جی دوستو, یہ جو میں نے سکین سینڈ کیا ہے اس آیت کا ترجمہ, یہ قادیانی مرزائی خلیفہ جو چوتھا خلیفہ تھا ان کا مرزا طاہر, اس کا کیا ہوا ترجمہ میں نے سینڈ کیا ہے, اور یہ مرزائی کو نہیں پتا کہ یہ میں نے ترجمہ کہاں سے سینڈ کیا ہے. تو اچھا, یہ گفتگو آگے ہماری جاری ہے. میں کوشش کروں گا کہ یہ صرف 12-13 منٹ تک کی ویڈیو بناؤں تاکہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی صورت میں یہ مناظرہ آگے لے کے چلیں. زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی تو وہ شاید دیکھنے میں بھی دشواری ہوگی. جی میں نے اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا بھی سوال کیا تھا, وہ بھی بتا دیں, اور میں اس آیت پہ بات کرتا ہوں. اور اس آیت کے علاوہ اور بھی کوئی جگہ ہے جس پہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہو نبوت کے خاتمے کا, تو وہ بھی بھیج دیں, تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کرتا ہوں. آپ حضرت عیسیٰ کا بتا دیں, اور اگر کوئی اور جگہ پہ اعلان ہوا ہے تو وہ بھی بتا دیں مہربانی. جی بس ہو گئی نا, اب بس بولتی بند ہو گئی, اتنے صحیح. پچھلے 3-4 مہینے سے آپ نے شور ڈالا ہوا تھا, ہر روز آپ کے میسج آ رہے تھے واٹس ایپ کے اوپر, مناظرہ کرو مناظرہ کرو, اور ابھی آپ نے بہت بڑی چھوڑی. ہاں جی, بھاگ جانا آپ نے اس موضوع سے, بس ہو گئی ہے. ہاں جی, بولتی بند ہو گئی, ٹھوس ہو گئے آپ, ایک دلیل صحیح. ہاں جی, اب آگے ہیں, وہ دوسرا بھی سوال کیا تھا نا جی, اس کا جواب دے. تو چلو میں اس آیت کو دیکھتا ہوں, پھر بعد میں دیکھوں گا, تو بعد میں پھر دیکھوں گا, تو پھر بعد میں دیکھوں گا. جی دیکھتے ہی رہنا, بس جواب نہ دینا کوئی. تو یہ مناظرے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے. بولتی بند ہو گئی ہے 2 منٹوں کے اندر, اور بھی ہے کوئی آیت تو وہ بھی بھیج دے. ایک آیت کا جواب ابھی دیا نہیں, تو اور دوسری بھی میں دے دوں. پہلے ایک پہ تو بات کر لیں. جی حضرت جی, قرآن 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 کی رٹ لگائی ہوتی ہے آپ لوگوں نے دن رات. قرآن آپ کے سامنے آیا تو بس اب بولتی بند ہو گئی ہے. میں دیکھوں گا تو جواب دوں گا. شاہ جی ابھی جواب ملے گا, آپ بتائیں. اس کا آپ بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے, یا نہیں بتانا چاہتے جو میں نے سوال کیے. اور برائے مہربانی شائستہ زبان کا استعمال کریں. میں تو آپ سے بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں, اور کوئی ایسا لفظ نہیں آپ کے لیے استعمال کر رہا. یہاں جن کو آپ مانتے ہیں ان کے لیے, یا جنہوں نے ملک میں کچھ کارنامے دکھائے ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے. تو برائے مہربانی آپ جو ہے نا وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں. آگے میں نے اور کسی چیز کا جواب ہی نہیں دینا, پہلے ایک چیز کو تو نپٹا لیں. ایک چیز کا جواب ابھی آیا نہیں, تو وہ فلاں کا بھی سوال ہے, وہ بھی اس کا بھی جواب دیں. اب آپ کی آڈیو پہ آڈیو شروع ہو گئی ہیں. میری ایک آڈیو کے اوپر آپ کی 2 آڈیو آ گئی ہے, جواب پھر بھی نہیں آیا بیچ میں. اس پہلے آیت کے بارے میں بتائیں. آپ نے مجھ سے دلیل پوچھی تھی نا, تو میں نے اس کا جواب دیا ہے. وہ دلیل دی ہے آپ کو اپنے دعوے کے اوپر کہ ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, خاتم النبیین مانتے ہیں. اس کے اوپر دلیل دی ہے, اس کا جواب دیں. آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں نا, وہ تو دیکھ لیا سب نے. کمال کرتے ہیں آپ, مزید سوالات پہ سوالات کرتے جائیں. آپ سوالات کی لائن لگا دیں آپ, شاباش. مرزا قادیانی بھی یہی کرتا تھا, خلط ملط کر کے چلو بندے کو جو نا الجھا کے رکھ دیتا تھا کہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے. تو ایسے نہ کریں, ہم نے یہ کام نہیں کرنا, اگا دوڑ پیچھا چھوڑ نہیں کرنا. ہم نے ایک چیز پکڑنی ہے, اس کے اوپر مفصل گفتگو ہوگی, پھر اگلی چیز لیں گے.
جی شائستہ زبان کی آپ ہمیں درس نہ دیں، کون سی میں نے گالیاں نکال دی ہیں یا کوئی ڈنڈا سوٹا آپ کے سر پہ مار دیا ہے؟ آرام سے بات ہی ہو رہی ہے نا. مرزا قادیانی کو مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں اور کیا ادھر کو گالیاں نکال رہی ہیں؟ آپ جواب دیں بس. اب بھاگنے کا یہ طریقہ نہ اختیار کریں، لو جی شائستہ زبان نہیں تھی لہذا اس لیے میں مناظرے سے بھاگتا ہوں. آپ جواب دیں مجھے. جی دوستو یہاں تک یہ پارٹ ہم ختم کرتے ہیں. یہ قسط اول ہے مناظرے کی اور قسط دوم کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. یہ 1 منٹ 3 سیکنڈ اور 22 سیکنڈ کی یہ 2 آڈیوز میں نے آخر میں سنائی ہیں. اس کے بعد یہ 1 منٹ 34 سیکنڈ کی آڈیو آپ کو سنائی جائے گی. بہت شکریہ، دعا کو رہیے گا. ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ سبسکرائب کریں، وزٹ کیا کریں. اس کے اندر بہت سا مواد ہے اور ہمارے آن لائن درس نظامی کے داخلے اوپن ہو گئے ہیں. آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ان کورسز میں شرکت کریں. عربی گرامر کورس ہے، درس نظامی ہے، دیگر کورسز ہیں، وہ لازمی کیجیے. ہمارے چینل کے اوپر آپ کو کمیونٹی کی ایک آپشن نظر آ رہی ہے، یہاں پر کلک کر کے ہماری پوسٹیں یہاں پہ آتی ہیں، ان کے اوپر بھی آپ اپنی رائے لازمی دیا کریں، کومنٹ لازمی کیا کریں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.